بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مایہ ناز تصنیف انسان نے کیا سوچا، سلسلہ معرفہ القرآن، زندگی کے اہم حقائق کے متعلق انسانی فکر کی کاوشیں۔ باب اول، حصہ اول۔ میکانیکی تصور حیات، در نگاہش آدمی آب و گل است، کاروانی زندگی بے منزل است۔ اس وقت قلم میرے ہاتھ میں ہے، اس سے میں کاغذ پر لکھ رہا ہوں۔ کاغذ میز پر رکھا ہے، میز کمرے میں ہے۔ کمرہ میرے مکان کا ایک حصہ ہے، مکان کھلی فضا میں تعمیر کیا گیا ہے۔ قلم، کاغذ، میز، کمرہ، مکان، فضا سب مادی اشیاء ہیں۔ اس میں کسی کو کلام نہیں۔ مادہ، میٹر کسے کہتے ہیں؟ اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ ان توجیہات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان اختلافات کے باوجود یہ سب کو تسلیم ہے کہ مذکورہ بالا اشیاء مادی ہیں۔ کمرے کی دیوار کا پتھر ہو یا فضا کی لطیف ہوا، ہم ان اشیاء کو محسوس پرسیو کرتے ہیں۔ ہم انہیں دیکھتے ہیں بصارت، سنتے ہیں سماعت، چھوتے ہیں لمس، چکھتے ہیں ذائقہ، سونگھتے ہیں شامہ۔ یہی ہمارے حواس، سینسز ہیں۔ انہی حواس کے ذریعے ہمیں مادی اشیاء کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اسے حسی علم پرسیپچول نالج کہتے ہیں۔ میں قلم سے لکھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ ظاہر ہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں۔ خیالات کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ میرے دل میں آتا ہے وہ میرے خیالات ہیں۔ لیکن یہ دل کیا ہے جس سے خیالات کا تمام سلسلہ امڈے چلا آ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ دل سے مراد گوشت کا وہ ٹکڑا ہارٹ نہیں جو میرے سینے میں دھڑک رہا ہے اور سارے جسم میں خون دوڑا رہا، پمپ کر رہا ہے۔ دل وہ ہے جسے فلسفہ کی زبان میں مائنڈ کہا جاتا ہے، جسے ہم آئندہ اوراق میں نفس کی اصطلاح سے تعبیر کریں گے۔ یہ مائنڈ یا نفس کیا ہے؟ یہ ہے وہ سوال جہاں سے اس نہج فکر و فلسفہ کی ابتدا ہوتی ہے، جسے مادیت، میٹیریلزم کہتے ہیں۔ فلسفہ مادیت۔ فلسفہ مادیت کی جامع تعریف، ڈیفینیشن مشکل ہے اور مختصر الفاظ میں یہ بتانا بھی ناممکن کہ اس تصور کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اس لیے کہ یونانی فلاسفر دیموکریٹس سے لے کر اس وقت تک اس مکتب خیال کے آئمہ فکر نے اس باب میں اس قدر تنوع تصورات پیش کیے ہیں کہ جب تک ان سب کو سامنے نہ لایا جائے یہ سمجھا یا سمجھایا نہیں جا سکتا کہ فلسفہ مادیت کا جامع طور پر مفہوم کیا ہے، کیونکہ اس قسم کا فلسفیانہ استسقاء اس کتاب کا مقصود نہیں، اس لیے ہمیں ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم مختصر الفاظ میں صرف اسی قدر بیان کریں گے جس قدر ہمارے موضوع کے لیے ضروری ہے۔ مادیین کا اول آبا دیموکریٹس کو قرار دیا جاتا ہے اور اس کے مکتب فکر کا نام نظریہ جوہریت، ایٹمزم رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اس کا خیال تھا کہ تمام کائنات ان اجزاء ایٹمز سے بنی ہے جس کی مزید تقسیم ناممکن ہے۔ اسی اعتبار سے ایٹم کو جزو لا یتجزا، انڈیویجول یونٹ کہتے ہیں۔ اس نظریہ کی روح سے یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ نمبر ایک، یہ تمام لا یتجزا اجزاء ایٹمز مادی ہیں۔ نمبر دو، ہر شے انہی ذرات سے مرکب ہے۔ نمبر تین، جب یہ باہم مل کر کسی شے کو ترتیب دیتے ہیں تو ان کے درمیان خلا ایمٹی اسپیس رہ جاتی ہے۔ نمبر چار، یہ ذرات ناقابل فنا انڈسٹرکٹیبل ہیں۔ نمبر پانچ، یہ ہمیشہ سے حرکت میں ہیں اور ہمیشہ حرکت میں رہیں گے۔ نمبر چھ، نفس انسانی بھی انہی اجزاء سے مرکب ہے اور انسانی فکر تھاٹ ان اجزاء کی طبعی ترتیب سے ظہور میں آتا ہے۔ یونان ہی کا ایک دوسرا مفکر ہرکلیتس ہے جو کائنات کے مادی تصور میں سب سے آگے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زمانہ
ٹائم ہی سب کچھ پیدا کرتا ہے اور وہی فنا کرتا ہے۔ جو چیزیں ہم حواس کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں انہی کی کچھ قیمت ہے۔ یہ دنیا جو سب کے لیے یکساں ہے، نہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی ہے اور نہ دیوتاؤں کی، یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ Mysticism and Logic. بائی رسل، پیج 9-10۔ یعنی دنیا میں صرف عالم محسوسات کا نام ہے، جو کچھ ہمارے حواس کی زد میں نہ آ سکے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ دنیا ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ زمانہ کے حوادث اشیاء کو فنا کر دیتے ہیں اور زمانہ ہی اشیاء کا خالق ہے۔ یہ خالصتاً وہ نظریہ ہے جسے دہریت کہا جاتا ہے۔ یہاں تک تو طبیعت، فزکس کا دائرہ تھا۔ اس کے بعد اس طبیعتی بنیاد پر ایک فلسفہ کی عمارت قائم کی گئی۔ اس فلسفہ کو سمجھنے کے لیے چند تمہیدی الفاظ ضروری ہیں۔ فلسفہ غایات۔ میں پانی پیتا ہوں تاکہ میری پیاس بجھے۔ زید دولت جمع کرتا ہے تاکہ وہ اس کی ضرورت کے وقت کام آئے۔ ان مثالوں سے آپ دیکھیں گے کہ انسان جو کام کرتا ہے کسی مقصد، پرپز کے حصول کے لیے کرتا ہے، یعنی انسانی عمل کا جذبہ محرکہ وہ مقصد ہوتا ہے جسے انسان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ فلسفہ کی زبان میں اسے ٹیلیالوجی یا فلسفہ غایات کہتے ہیں، یعنی ہر عمل کا جذبہ اس غایت، آخری مقصد کا حصول ہوتا ہے جس کے لیے وہ عمل ظہور میں آتا ہے۔ اسی نظریہ کی روح سے یہ مانا جاتا ہے کہ کائنات کی یہ تمام عظیم الشان محیر العقول مشینری ایک مقصد کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہے، اور وہ مقصد یا منزل اس کے لیے متعین کر دی گئی ہے۔ کائنات میں پرپز ہے اور پرپز کا موجود ہونا اس حقیقت کی دلیل ہے کہ اس غایت، پرپز کی متعین کرنے والی ہستی سلسلہ کائنات کو کسی عظیم حکمت کے ماتحت وجود میں لائی ہے۔ اب دوسری مثال لیجئے، میں کسی مشین کے ہینڈل کو گھماتا ہوں اور مشین کے پرزے حرکت میں آ جاتے ہیں، یعنی ان پرزوں کی حرکت کا سبب قاز وہ قوت ہے جو پیچھے سے ہینڈل گھما رہی ہے۔ وہ قوت اس حرکت کی علت قاز ہے، اور ان پرزوں کی جنبش اس علت قاز کی معلول ایفیکٹ ہے۔ نہ پرزوں کو معلوم ہے کہ ہم کیوں گردش کرتے ہیں، اور نہ مشین کو اس کا علم ہے کہ میری حرکت یا وجود کا مقصد کیا ہے۔ ان کا کام ہینڈل کی حرکت سے گھومتے جانا ہے۔ اس نظریہ کو میکانیکی Mechanistic. کہتے ہیں۔ اس فلسفہ کی روح سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ کائنات کا تمام سلسلہ علت اور معلول کاز اینڈ ایفیکٹ کی میکانیکی حرکت سے سرگرم عمل ہے۔ کائنات کسی نہ کسی طرح یوں ہی وجود میں آ گئی ہے اور اب میکانیکی طور پر حرکت میں ہے۔ نہ اس کے پیچھے کوئی باشعور ہستی کار فرما ہے، نہ اس کے سامنے کوئی مقصد یا منزل ہے۔ یہ نظریہ غایت، پرپز کی نفی کرتا ہے۔ ڈیموکریٹس اور اس کے مکتب فکر کے دیگر ارباب نظر میکانیکی نظریہ کائنات کے حامل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس طرح ایک مشین متعین قواعد کے ماتحت نقل و حرکت کرتی جاتی ہے، اسی طرح یہ تمام کائنات قوانین فطرت، نیچرل لاز کے ماتحت سرگرم عمل ہے۔ اس سلسلہ نقل و حرکت میں ہر عمل پیچھے سے سبب قاز کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم دیاسلائی کی سینگ کو مسالہ پر رگڑنے سے پہلے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس رگڑ کا نتیجہ کیا ہوگا، اسی طرح ہم کائنات کے قاذز سے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے نتائج ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ جبریہ۔ ہمارا حساب اگر درست ہے تو ہم 1000 سال پہلے بتا سکتے ہیں کہ فلاں دن فلاں وقت سورج گہن میں آ جائے گا، اس لیے کہ یہ سب کچھ میکانیکی طور پر میکینیکلی ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے ان ماہرین سائنس اور فلاسفہ کو جبریہ Determinists. کہا جاتا ہے۔ دمیکرائٹس کے بعد آج تک اس میکانیکی تصور حیات میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں اور اس کے متعلق کس کس نوعیت سے بحثیں کی گئیں، یہ تفصیلات ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ ہمارے لیے اس قدر سمجھ لینا کافی ہوگا کہ مادیین اس تصور کو محض کائنات کی تخلیق، کریشن تک ہی محدود نہیں رکھتے، بلکہ کائنات اور انسان سے متعلق تمام مسائل کا حل اسی نقطہ نگاہ سے دریافت کرتے ہیں۔ ارنسٹ ہیکل لکھتا ہے کہ کائنات 7 معموں میں سمٹ کر آ جاتی ہے۔
हैकल के साथ मुअम्मे। नंबर 1 माहियत मादा और तवानाई। नंबर 2 मबदाए हरकत। नंबर 3 मबदाए हयात। नंबर 4 रब्ते अशाए फितरत। नंबर 5 मबदाए शऊर। नंबर 6 मबदाए फिक्रो लिसान। और नंबर 7 इंसानी इख्तियार का मसाला। हैकल के नजदीक पहले 6 मुअम्मे 2 बुनियादी उसूलों के मातहत हल हो जाते हैं। अव्वल ये कि मादा और तवानाई गैर मुतबद्दिल हैं, और दोम ये कि कायनात में अमले इर्तिका जारी है, जिससे मफहूम यह है कि गैर शऊर और गैर जिहायात मादा से इर्तिकाई तौर पर जिंदगी और शऊर पैदा हो जाते हैं। बाकी रहा 7वां मुअम्मा इंसानी इख्तियार और इरादा का मसाला, तो यह सवाल ऐसा है ही नहीं कि उसे किसी साइंटिफिक तहकीक का मौजू बनाया जाए, क्योंकि इसकी बुनियाद एक अकीदा पर है जो वहम का पैदा करता है, इसका हकीकी वजूद ही नहीं। The riddle of the universe. पेज 12-13। हैकल की इस तहकीक की रूह से शीन के अल्फाज में बात यूं हुई कि जिंदगी प्रोटोप्लाज्म की तवानाई का नाम है, नफ्स और गैर शऊरी Psychoplasm. की तवानाई का नाम है, और शऊर इंसानी दिमाग के मराकज एसोसिएटिव सेंटर ऑफ ब्रेन की कुव्वत का नाम है, यानी इंसानी नफ्स माइंड तवानाई के सिवा और कुछ नहीं। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन पेज 59। शऊर Consciousness. के मतलब हैकल ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि ये इंसानी दिमाग के तबई अफ़ाल का नतीजा है, और इस नतीजा पर सिर्फ हैकल ही नहीं पहुंचा बल्कि साइंटिफिक मादियत के तमाम अलमबरदार इस बात में मुत्तफिक हैं। इसी तरह इस बात में भी कि मादा कदीम है और नाकाबिल फना। शीन पेज 53। मादियत के मतलब Chapman. कोहन ने एक मुख्तसर लेकिन बड़ी जामे किताब लिखी है, मटेरियलिज्म रीस्टार्टेड। इस किताब में उसने मादियत के मुतनव्वो गोशों की तफासील बयान करने के बाद लिखा है कि अगर इस तफसीली बहस को सिमटाया जाए तो कम अज कम 3 खसाइस ऐसे हैं जो मादियत के लिए लाजमी हैं, और वो 3 खसाइस हस्ब ज़ैल हैं। फलसफाए मादियत का माहिसल। नंबर 1 सल्बी एतबार से मादियत की तारीफ यह है कि वो किसी माफूकुल फितरत कुव्वत को तस्लीम नहीं करती। उसका मतलब यह है कि दुनिया में जो कुछ ज़ुहूर पजीर होता है वो किसी आज़ाद रूहानी या नफ्सी कुव्वत के इरादा के मातहत वकूफ़ पजीर नहीं होता, बल्कि कवाए फितरत के इम्तिजाज का नतीजा होता है। नंबर 2 दूसरी तरफ मादियत इजाबी तौर पर यह दावा करती है कि वो इस तरीक के मतलब सब कुछ जानती है जिससे हवादिस का ज़ुहूर होता है। वो इस कैफियत से पहले की कुव्वतों के इम्तिजाज और तकसीम का लाज़मी नतीजा होती है। इससे यह अकीदा भी लाजम आता है कि कायनात में ना कोई नया उन्सर या नई कुव्वत वजूद में आती है, और ना ही ऐसा हो सकता है, और ना ही इस किस्म का कोई उन्सर या कुव्वत खारिज से कायनात में दाखिल होती है। इसलिए हम जिस चीज का नाम एक नया उन्सर रखते हैं वो मौजूदा कुव्वतों की एक नई तरतीब के सिवा कुछ नहीं होता। मादियत की इस इद्आ को जबरियत, डिटरमिनिज्म या मैकेनिकी जबरियत Mechanistic. डिटरमिनिज्म कहते हैं। नंबर 3 तीसरे ये कि कायनात में जो कुछ मौजूद है वो अपने असल के एतबार से मादा ही है, इसके मावरा और कुछ नहीं। मादियत के इन इम्तियाजात सलासा को बनगाहे तामुक देखने से ये बात वाज़े हो जाएगी कि इस तस्वुर कायनात की रूह से नंबर 1 नफ्से इंसानी माइंड का कोई मुस्तकिल वजूद नहीं, ये सिर्फ दिमाग के मादी खलियात ही की करिश्मा जाइयां हैं। नंबर 2 कायनात में तख्लीक क्रिएशन का अमल जारी है। कुछ तवानाई एनर्जी किसी तरह से ज़ुहूर में आ गई है, अब वही तवानाई अपनी तरतीब बदलती रहती है, और उसी तब्दीली तरतीब का नाम हवादिस या तगय्युरात हैं। और तीसरे ये कि ये सब कुछ इस तरह से हो रहा है जैसे किसी ने एक घड़ी को फूंक दिया हो और उसके बाद वो अपने जोरे ध्रुओं और पुर्जों की मेकाने की हरकत से खुद चलती रहे।
اس بحث کو زیادہ سمٹایا جائے تو مادیت سے مفہوم یہ رہ جاتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی اصل کے اعتبار سے مادی ہے. مادہ ہی جوہر حقیقی ریئل سبسٹنس ہے. اس کے سوا حقیقی ریالٹی کا کچھ تصور نہیں. حتیٰ کہ نفس انسانی بھی مادہ ہی کے اثر کا نتیجہ ہے. اور جب انسانی نفس بھی مادہ ہی کے ترتیبی اثر کا پیدا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نظریہ کی روح سے بقائے روح یا حیات بعد الممات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. فرائڈ کے الفاظ میں زندگی کا منتہا موت ہے. کوٹڈ بائی ہری سلوچر ان No voices is wholly lost. چنانچہ ہیکل لکھتا ہے کہ روح سول کا تصور سراب سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور جب اس کا تصور ہی فریب نفس ہے تو اس کی بقا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جسم انسانی کی مشین دماغ اور اس سے متعلقہ اعصاب کے عمل سے حرکت میں رہتی ہے، اور دماغ کے عمل کے خاتمہ پر یہ حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے. عناصر کی ترتیب، انٹیگریشن کا نام زندگی، شعور، نفس، روح سب کچھ ہے، اور ان کے انتشار ڈس انٹیگریشن کا نام فنا. اس سے زیادہ سب کچھ افسانہ ہے اور ذہنی انسانی کے تراشیدہ توہمات. دیکھیے ہیکل باب بقائے روح. نفس انسانی کا مسئلہ. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جیسا کہ ہم نے شروع میں لکھا ہے، مادیت کا اصل سوال چمٹا کر اس نقطہ پر آ جاتا ہے کہ کیا نفس انسانی ہیومن مائنڈ اپنا خارجی مستقل آزاد وجود رکھتا ہے، یا یہ محض طبعی جسم فزیکل باڈی ہی کے عمل کا نتیجہ ہے. اگر یہ طبعی جسم کے عمل کا نتیجہ ہے تو پھر جسم کے طبعی افعال کے خاتمہ پر نفس انسانی کا بھی خاتمہ ہو جانا چاہیے. جب مشین چلنے سے رک جاتی ہے تو اس کا ہر ایک پرزہ ساکن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ مشین وہ کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتی جو اس کے چلنے سے پیدا ہوتا تھا. بجلی پیدا کرنے والی مشین جنریٹر کو بند کر دیجئے، بجلی کی لہریں ختم ہو جائیں گی. لہذا نظریہ مادیت کی روح سے نفس انسانی کا مسئلہ بآسانی طے ہو جانا چاہیے، لیکن یہ اتنی آسانی سے طے نہیں ہوتا جتنی آسانی سے بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ اسے طے ہو جانا چاہیے. اس لیے اس نظریہ کے حاملین کو ذرا زیادہ سوچنا پڑا. کسی عام آدمی سے پوچھئے، وہ نہایت سادگی، پورے حتم و یقین سے کہہ دے گا کہ انسانی جسم کے اندر ایک اور شے بھی ہے جسے روح کہتے ہیں. جو کچھ انسان کرتا ہے یہ سب روح کے کرشمے ہیں. مرنے کے بعد انسان کا جسم گل سڑ جاتا ہے، اور اس لیے کہ یہ اس شخص کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، لیکن اس کی روح جسم سے نکل کر کہیں اور چلی جاتی ہے. یہ روح کیا ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ مرنے کے بعد کہاں چلی جاتی ہے؟ ان سوالات کی گہرائیوں سے اسے کچھ واسطہ نہیں ہوگا. وہ ان کا جواب ان عقائد کے مطابق دے گا جو اس نے اپنے مذہب کی روح سے قائم کر رکھے ہیں. ایک مادہ پرست میٹیریلسٹ اس پر ہنس دے گا، لیکن اس ضمن میں کچھ سوالات ایسے بھی سامنے آئیں گے جن کا تسلی بخش جواب دینا اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. مثلا میں یہاں بیٹھا سوچ رہا ہوں، میرا دل مختلف خیالات کا ایک بحر بیک رہا ہے. کبھی اس میں امیدوں کی حسین جنبشیں پیدا ہوتی ہیں، کبھی یہ ناامیدیوں کا ماتم کدہ بن جاتا ہے، کبھی یہ ایسے عزم فلک پیما کا گہوارہ بنتا ہے جس میں اسے جبرائیل بھی سید زبون دکھائی دیتا ہے، اور کبھی ایسی پست حوصلگیوں کا مدفن بن جاتا ہے کہ خود اپنی ذات بھی اس کے قبضہ و اختیار میں نہیں رہتی. کبھی اس میں انتقام اور عداوت کی تلاطم خیزیاں برپا ہوتی ہیں، اور کبھی یہ عفو و محبت کی جوئے نغمہ بار بن جاتا ہے. یہ سب کچھ اسی ننھے سے دل کی حدود فراموش کائنات میں ہوتا رہتا ہے، جسے نہ کسی دوسرے انسان کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ اس کی شرینیوں کو کوئی زبان چکھ سکتی ہے، نہ اس کی حوادث فی الخیام کو کوئی ہاتھ چھو سکتا ہے. اس کی دنیا کمند حواس سینسز کی روح سے باہر ہے، اور چونکہ جیسا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں مادہ کہتے ہی اسے ہیں جس کا احاطہ انسانی حواس کر سکیں، اس لیے دل کی دنیا کو
मादी दुनिया नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये दिल की दुनिया ना तो मादी दुनिया से बेताल्लुक है और ना ही मादी दुनिया इससे गैर मुतासिर रहती है। जब आपके दिल में उम्मीदों की रंगीन फजाएं जलवाबार हों तो उनसे पैदाशुदा कौसे कज़ा अपना अक्स आपके चेहरे पर डालती है और इस अंदाज से डालती है कि हर देखने वाला पहचान लेता है कि इस वक्त आपके दिल की कैफियत क्या है। इसके बरक्स जब आपका दिल मायूसियों का मातम कदा बन जाता है तो आपके चेहरे की उड़ी उड़ी सी रंगत और डूब डूब कर उभरने वाली नब्ज इस दास्ताने गम का एक एक लफ्ज पुकार कर कह रही होती है। जोशे इंतकाम में आपका चेहरा तिमतमा उठता है, दौरान खून तेज हो जाता है, जिस्म की हरारत का पारा एक आध डिग्री ऊपर चढ़ जाता है। जज्बात की मुतलातिम मौजों के छींटे पसीना बनकर साहले जबीन तक आ जाते हैं और जब कभी आप किसी खास ख्याल में मुनहमिक हों तो खुद आपकी अपनी आंख देखना छोड़ देती है, आपके कान सुनना बंद कर देते हैं। कोई सामने से गुजर जाए आपको इल्म तक नहीं होता, कोई आपको पुकारे तो आप उसकी आवाज नहीं सुनते। ऐसा मालूम देता है कि आपका राब्ता कनेक्शन इस बाहर की दुनिया से गैर मुनक़ता कट ऑफ हो गया है। इधर का स्विच ऑफ है और उधर का स्विच ऑन है। गर्जे के आपका मादी जिस्म आपके दिल की कैफियतों से लम्हा ब लम्हा मुतासर होता रहता है। दूसरी तरफ देखिए तो आपके जिस्म की तबई कैफियत आपके दिल पर भी असरअंदाज होती है। मसलन गरम मसालों का खाना आपके दिल में जज्बात तहव्वुर पैदा कर देता है। खुश्क अशिया का इस्तेमाल आपको सरी और गज़ब बना देता है। सूए हजमी dyspepsia, आपके मजाज में चिड़चिड़ापन पैदा कर देता है। किल्लत दम एनीमिया आपके हौसलों को पस्त और क़ुव्वत फैसला को मफलूज कर देता है। यानी इन मादी अशिया और जिस्म की तबई अफ़ाल से आपका दिल असर पजीर होता रहता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर जिस्म और नफ्स से इंसानी बॉडी एंड माइंड एक ही हैं तो फिर उनकी ये दुनियाएं मुख्तलिफ क्यों हैं, और इस इख्तलाफ के बावजूद ये एक दूसरे पर किस तरह असरअंदाज होते रहते हैं। यह है वो सवाल जो मादीन के लिए मुश्किल पैदा कर देता है। वो जिसमें इंसानी का तज्जिया करके दिखा देते हैं कि इसमें सब कुछ मादी मैटीरियल है। गोश्त, पोस्त, हड्डियां, खून, हत्ता के दिमाग के खलियात, सेल्स, सबका तज्जिया कर दिया जाता है। कीमियावी तज्जिया, केमिकल एनालिसिस से इन अशिया को मुफरदात व मुरक्कबात, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में तकसीम कर दिया जाता है और तबई तज्जिया, फिजिकल एनालिसिस से इन्हें ज़र्रात, एटम्स और बरकियात, इलेक्ट्रॉन तक ले जाया जाता है। लेकिन ये अब मादी अशिया दिल की कैफियत से किस तरह असर पजीर होती हैं और दिल की कैफियत किस तरह इन मादी अशिया से मुतासिर होती रहती हैं, ये सवाल ज़रा मुश्किल है और इसके हल के लिए मादीन को बड़ी काविशें करनी पड़ती हैं। इस मसला को सबसे पहले डेकार्ट्स सन 1590 था 1685 ईस्वी ने फलसफियाना हैसियत दी। उसने पहले हर शय को शक की निगाह से देखना शुरू किया और एक एक चीज पर गौर करके इस नतीजा पर पहुंचता गया कि हमें उनमें किसी के मतलब भी यकीनी तौर पर कुछ मालूम नहीं हो सकता। अलबत्ता कायनात में एक ऐसी शय है जिसका इल्म यकीनी है और वो शय है मैं खुद, आई एम सेल्फ। और अना, आई की हस्ती का सबूत यह है कि मैं साहिब शऊर है। डेकार्ट के इस नतीजा फिक्र ने उसके मकतब ख्याल में एक उसूल असासी की हैसियत इख्तियार कर ली और आई थिंक देयरफॉर आई एम को बतौर एक मुसल्लमा तस्लीम कर लिया गया। इसी से ये नतीजा मरतब हुआ कि खुदा ने मादा और नफ्से इंसानी को अलग अलग पैदा किया है। दोनों की दुनियाएं अलग हैं। जिस्म और नफ्से इंसानी दोनों की रवशें अलग हैं, लेकिन ये दोनों रवशें एक दूसरे के मतवाजी चलती हैं। जब मैं लेटने का इरादा करता हूं तो ये मेरे नफ्स का फेल होता है, लेकिन इसके साथ ही मेरा जिस्म चारपाई पर दराज हो जाता है। ये मादी जिस्म का फेल है। इसलिए नफ्स और मादी जिस्म के ये अफाल मतवाजी खतूत पर चलते हैं। इस मतवाजियत का नाम शुरू में occasionalism,
تھا، لیکن 19ویں صدی میں اسے طبعی نفسیاتی متوازیت Psychophysical parallelism. سے تعبیر کیا گیا۔ اس نظریہ متوازیت میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ نفس انسانی یا جسم انسانی، یا یوں کہیے کہ غیر مادی نفس اور مادی اشیاء میں یہ متوازیت، یعنی ایک کے عمل سے دوسرے میں متوازی عمل کا پیدا ہو جانا، کس طرح رونما ہوتی ہے۔ ڈیکارٹ نے اس کے جواب میں کہا کہ ان دونوں میں یہ رابطہ خدا کی قوت سے پیدا ہوتا ہے، اور خدا کی یہ قوت بلا دلیل مانی جاتی ہے۔ اس کے متعلق ہمارا علم قیاسی یا استخراجی A priori. ہے، لیکن ڈیکارٹ کی یہ توجیہ اکثر قلوب کو مطمئن نہ کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ فلسفہ یا طبیعت میں منطق، لاجک یا علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ سے ماورا کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ڈیکارٹ کا نظریہ بطور مسلمہ نہیں مانا جا سکتا۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے ان خطوط پر سوچنا شروع کیا کہ اگر جسم اور نفس، باڈی اینڈ مائنڈ، دو مختلف چیزیں نہیں ہیں تو پھر نمبر ایک، یا تو نفس انسانی خود جسم ہی کی پیداوار ہے، اور یا نمبر دو، جسم انسانی نفس ہی کی کرشمہ زائی ہے۔ مادیین نے اول الذکر مسلک اختیار کر لیا اور ثانی الذکر مکتب فکر تصوریت آئیڈیلزم کے نام سے متعارف ہو گیا۔ فلسفہ تصوریت۔ مزید غور و فکر کے بعد مادیین میں ایک اور گروہ پیدا ہو گیا جس نے ایک جہت سے متشدد میکانیکی نظریہ سے ذرا الگ ہٹ کر ایک نئی روش اختیار کی۔ اس گروہ کا خیال ہے کہ انسانی نفس یعنی مبدأ فکر و شعور انسانی دماغ ہی کی پیداوار ہے، لیکن یہ غیر مادی حیثیت رکھتا ہے۔ بائیں ہمہ اس نفس انسانی میں کوئی خیال ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جس کی تحریک مادی دماغ سے نہ ہوئی ہو۔ اس اعتبار سے نفس انسانی مادی جسم سے متاثر ہوتا ہے، لیکن مادی جسم نفس انسانی سے اثر پذیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جیسا اوپر لکھا جا چکا ہے، نفس انسانی کی حرکات، ایکٹیویٹیز، دماغ کی حرکات کی رہین منت ہیں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ جب ایک مرتبہ دماغ کی کسی حرکت سے نفس انسانی میں کوئی خیال پیدا ہو جائے تو اس کے بعد یہ خیال ایسے حوادث، ایونٹس پیدا کرتا چلا جائے جن کا تعلق مادی جسم سے نہ ہو۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ دماغ کی اعصابی حرکت سے نفس انسانی میں حرکت پیدا ہوئی، جس سے کسی شے اور اس کے حصول کا خیال افق قلب سے ابھرا۔ اس کے بعد اس خیال نے انسانی نفس میں تصورات، مینٹل امیجز کا ایک تانتا باندھ دیا۔ یہ تصورات دماغی حرکت کے بغیر پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا اتنی حد تک نفس انسانی حوادث کو خود بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ ان حوادث سے جسم انسانی باڈی کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اس نظریہ کا نام Epiphenomenalism. ہے۔ اس کی روح سے نمبر ایک، نفس انسانی اگرچہ مادہ کی پیداوار ہے لیکن وہ اپنی جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر دو، مادی جسم نفس انسانی کو متاثر کرتا ہے لیکن نفس انسانی مادی جسم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ نمبر تین، کائنات میں ایسے حوادث بھی ہو سکتے ہیں جو نفس انسانی کی تخلیق ہیں، اگرچہ یہ حوادث جسم انسانی کو متاثر نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ ذرا تعمق سے دیکھیں گے تو یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے گی کہ یہ نظریہ بھی اصل مسئلہ کو حل نہیں کر سکا۔ جو انسانی نفس مادی جسم کو متاثر نہیں کر سکتا، اس کی جداگانہ ہستی کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ تو وہی خالص مادیت ہے جس کی روح سے انسانی اعمال میں نفس، مائنڈ کا کوئی دخل نہیں، اور یہ اعمال مادی سلسلہ علت و معلول Material casualty. کے نتائج ہوتے ہیں۔ اسے ایک مثال سے سمجھیے، میں ننگے پاؤں چلا جا رہا ہوں، پاؤں کے نیچے آگ کی ذرا سی چنگاری آ جاتی ہے، میرا پاؤں تڑپ کر اٹھ جاتا ہے۔ اسے ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں۔ جیسے جب کوئی شخص اپنی انگلی آپ کی آنکھ کی طرف بڑھائے تو آپ کی آنکھ جھٹ سے بند ہو جاتی ہے۔
दूसरी तरफ ये मिसाल लीजिए कि चलते चलते मेरे जूते का तस्मा खुल जाता है, मेरी निगाह उस पर पड़ती है, मैं ठहर जाता हूं, पांव उठाता हूं और तस्मा बांध कर फिर चलने लग जाता हूं। जाहिर है कि इस तरह पांव उठाने और उस तरह पांव के उठने में बड़ा फर्क है। वो जुम्बश बिला इरादा थी, ये बिल इरादा है। लेकिन मादियीन कहते हैं कि नहीं, दोनों मर्तबा पांव की जुम्बश यकसा मुहर्रकात का नतीजा थी। पहली बार जब पांव के नीचे आग की चिंगारी आई है तो पांव के आसाब ने हरारत के इस एहसास, सेंसेशन ऑफ हीट को फौरन दिमाग तक पहुंचाया। दिमागी आसाब ने नफ्स माइंड में हरकत पैदा की और नफ्से इंसानी ने पांव के उजलात को ऊपर खींच लिया, और ये सब कुछ इतनी तेजी से हो गया कि शऊर consciousness, को इसका एहसास भी नहीं हुआ। दूसरे हादसे में आंख ने खुला तस्मा देखा, उसने ये रिपोर्ट दिमाग तक पहुंचाई। दिमाग ने नफ्से इंसानी के तार खटखटाए और नफ्से इंसानी ने पांव उठवाकर तस्मा बंधवा दिया। लिहाजा दोनों हवादस तबई मुहर्रकात की रूह से ज़हूर पजीर हुए। लेकिन उसके खिलाफ यह सवाल पैदा हुआ कि तस्मा खुलने की सूरत में ऐसा भी होता है कि मेरा दिल, नफ्से इंसानी, ये फैसला करता है कि तस्मा अभी बांध लेना चाहिए, और कभी ऐसा होता है कि वो खुला हुआ तस्मा बार बार देखता है, लेकिन वो बाज मुक्तजियात कंसिडरेशंस के मातहत ये फैसला करता है कि उसे अभी बांधने की जरूरत नहीं, और मैं इसी हालत में चले जाता हूं। ये जाहिर है कि अब भी आंख अपनी रिपोर्ट दिमाग तक पहुंचा रही है। दिमाग अब भी नफ्से इंसानी के तार खटखटा रहा है, लेकिन नफ्से इंसानी फैसला करता है कि अभी इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। नफ्से इंसानी का यह फैसला तो मादी दिमाग की किसी हरकत का नतीजा नहीं। यह कुव्वत कहां से आ गई? वॉटसन का नजरिया। यह सवाल इल्मुन नफ्स फिजियोलॉजी से मुतल्लिक था। इल्मुन नफ्स में मुतशद्दिद मादियत का तर्जमान नजरिया बिहेवियरिज्म है, जिसका इमाम डॉक्टर वॉटसन है। डॉक्टर वॉटसन ने हिद्दतुल उम्र इंसानी और हैवानी बच्चों के आतात व खसाइल का मुताला किया, जिसके बाद वो इस नतीजा पर पहुंचा कि जिसे हम नफ्से इंसानी का फैसला चॉइस कहते हैं, वो तर हकीकत आजाद फैसला नहीं होता, बल्कि मजमूई नतीजा होता है उन तमाम मुहर्रिकात stimuli, का जो बच्चे के जहन पर असरअंदाज होते रहते हैं और जिनसे उसकी आदात व खसाइल मरतब होते हैं। बच्चे को भूख लगती है तो दूध की बोतल उसके सामने लाई जाती है। इस अमल को बार बार दोहराने से बच्चे के जहन में भूख और बोतल में एक ताल्लुक पैदा हो जाता है। जब उसके सामने बोतल आ जाती है तो उसे देखते ही उसके जिस्म में वो तमाम तबही अमल शुरू हो जाता है जो भूख के एहसास या ग़िज़ा के हसूल और हजम की सूरत में होता है। फिर जब बच्चा जरा बड़ा हो जाता है तो आप बोतल सामने लाते वक्त उसका नाम बोतल भी पुकारते हैं। इससे उसके जहन में लफ्ज बोतल और भूख में वही ताल्लुक पैदा होता है जो उससे पहले खुद बोतल से पैदा होता था। अब इस लफ्ज से उसके जिस्म में वही कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाती हैं जो बोतल की तलब या दूध पीने से पैदा होती थीं। इन अल्फाज से जहन में तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट्स पैदा होते हैं। इन सब के मजमुआ का नाम इंसान के आदात व खसाइल हैं। फिर ये आदात व खसाइल नस्लन बाद नस्ल बतौर वरासत मुंतकिल होते रहते हैं और इस तरह गैर शऊरी तौर पर मुसल्लमात या मोतकदात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बनावरी जिस चीज को आमतौर पर नफ्से इंसानी का फैसला कहा जाता है वो दर हकीकत फैसला नहीं होता, इन्हीं मुहर्रिकात का तबई नतीजा होता है। इल्मुन नफ्स की ये शाख दर हकीकत इल्म तज्जिया नफ्स, फिजियो एनालिसिस ही से मुताल्लिक है, जिसकी रूह से तमाम फैसले नफ्से गैर शऊरिया unconscious mind, की ममलकत से नाफिज होते हैं, जो मजमुआ होता है वरासत, माहौल, इब्तदाई तालीम और दबी हुई आरजुओं या खून गश्ता तमन्नाओं का। इंसानी शऊर consciousness, का उनमें कोई दखल नहीं होता। इस शाख के आयमा फिक्र फ्राइड, एडलर और यंग हैं। तफसील के लिए मारफ अल कुरान जिल्द 2 मुलाहिजा फरमाइए, जिसका दूसरा नाम इब्लिसो आदम है। डॉक्टर वाटसन के नजदीक यह वहसी बेमानी है
کہ نفس انسانی ہیومن مائنڈ الگ مستقل وجود رکھتا ہے یا نہیں، اس لیے کہ وہ اپنا الگ مستقل وجود رکھے یا نہ رکھے، جب وہ انسانی معاملات میں آزادانہ دخل ہی نہیں دے سکتا تو اس کا عدم اور وجود برابر ہے۔ تمام انسانی اعمال، ہیومن ایکٹیویٹیز، سلسلہ علت و معلول کا یقینی اور لازمی نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے حیات کا میکانیکی نظریہ ہی اس قابل ہے کہ اسے بطور حقیقت ثابتہ تسلیم کر لیا جائے۔ میکانیکی نظریہ حیات کا حاصل۔ اس مقام تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ میکانیکی نظریہ زندگی کی روح سے نمبر 1، انسانی نفس اپنا جداگانہ وجود نہیں رکھتا، یا تو اس کی کوئی ہستی ایگزسٹنس ہی نہیں، اور اگر یہ اپنی کوئی ہستی رکھتا ہے تو وہ بہرحال مادہ ہی کی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، انسانی نفس اگر موجود ہے تو بھی وہ انسانی معاملات میں دخل انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملات مادی جسم کے محرکات کے ماتحت طے پاتے رہتے ہیں، خواہ وہ محرک جذبہ فوری، امیڈیٹ اور بلا واسطہ ڈائریکٹ ہو، اور خواہ کسی سابقہ جذبہ کا نتیجہ یا مختلف جذبات کا مجموعی اثر اکامولیٹو ایفیکٹ ہو اور ان کا اثر بالواسطہ انڈائریکٹ ہو۔ نمبر 3، یہ سب کچھ طبعی قانون علت و معلول کے ماتحت میکانیکی طور پر ظہور پذیر ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 4، اس لیے انسان صاحب اختیار و ارادہ نہیں، میکانیکی قوانین کی محسوس و غیر محسوس زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس وقت تک ہم نے میکانیکی نظریہ کائنات کے متعلق جو بحث کی ہے وہ بیشتر مادیین کے طبعیاتی تجارب، فزیکل ایکسپیریمنٹ یا نفسیاتی مشاہدات psychological observations. سے وابستہ تھی، لیکن 19ویں صدی میں حیاتیاتی تحقیقات، بایولوجیکل ریسرچ نے اس کی تائید میں مزید دلائل بہم پہنچا دیے، اور اس کے بعد حیاتیات نے اس بات میں بڑی اہمیت حاصل کر لی۔ اس کے بعد علم الارض، جیولوجی نے بھی نگاہ کا رخ اسی طرف پھیر دیا۔ علماء علم الارض کا خیال، علم الارض کی روح سے ہمارا کرۂ زمین کسی زمانہ میں اس قدر گرم تھا کہ اس وقت اس پر کسی زندہ چیز کی موجودگی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، لہٰذا زندگی لائف کرۂ زمین کے آنے کے ساتھ ہی موجود نہ تھی بلکہ بعد کی پیداوار تھی۔ جب زمین کی حرارت اتنی کم ہوئی کہ اس پر زندہ رہنا ممکن ہو گیا، ان کی تحقیقات کے مطابق زمین اور اس کے ساتھ ہی سورج کی حرارت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ان کے نظریہ کی روح سے ایک دن ایسا آ جائے گا جب زمین کی تمام حرارت ضائع ہو جائے گی، اور جس طرح شروع میں زمین حرارت کی شدت کی وجہ سے اس قابل نہ تھی کہ اس پر کوئی شے زندہ نہ رہ سکے، اسی طرح آخر الامر سردی کی شدت کی وجہ سے ایسی ہو جائے گی کہ اس پر زندگی محال ہو جائے گی۔ لہذا ان کے نزدیک یہ تمام سلسلہ کائنات، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، ایک بہت بڑے کلاک کی طرح ہے جسے کسی وقت کوک دیا گیا تھا۔ اب رفتہ رفتہ اس کا فنر سپرنگ کھلتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آ جائے گا جب یہ سپرنگ پورے کا پورا کھل جائے گا اور کائنات کی مشین کی حرکت خود رک جائے گی، کیونکہ ان کے نزدیک کوئی خارجی قوت ایسی موجود نہیں جو اس فنر سپرنگ کو پھر کوک دے یا ساتھ کے ساتھ کوکتی جا رہی ہو۔ اس لیے اس مشین میں حرکت دوام یا دوبارہ حرکت کا امکان ہی نہیں۔ علم الارض کے اس نظریہ نے بھی میکانیکی تصور حیات کی تائید کر دی۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء، اس کے بعد ڈارون نے اپنا نظریہ ارتقاء Theory of organic evolution. پیش کیا، جس نے سمند ناز پر ایک اور تازیانے کا کام دیا۔ ڈارون نے کہا زندگی نے اپنی ابتدائی نمود نہایت پست سطح سے مختلف انواع سپیسیز کے ذریعے کی، اس کے بعد ان تمام انواع میں ارتقاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ارتقاء خالصتاً میکانیکی قوانین کی روح سے ظہور پذیر ہوا ہے۔ ان قوانین میں طبعی انتخاب، نیچرل سلیکشن، ماحول کے ساتھ توافق، ایڈاپٹیبلٹی ٹو انوائرمنٹ اور بقا للاصلاح، سروائیول آف دی فٹسٹ نمایاں خصوصیات کے حامل ہیں۔
ہر نو آہستہ آہستہ بتدریج ارتقائی مراحل طے کرتی گئی. جس نو میں باقی رہنے کی صلاحیت نہ تھی وہ فنا ہو گئی، جس میں یہ صلاحیت تھی وہ خارجی موانع پر قابو پاتی اور اپنے آپ کو ماحول کے مطابق بناتی آگے بڑھتی گئی. اور یوں زندگی کے یہ ابتدائی ذرات آہستہ آہستہ آفتاب بنتے گئے. اس نظام ارتقاء میں نہ تو کسی خارجی قوت کا کوئی ہاتھ تھا اور نہ ہی زندگی کسی مقصد کے حصول کی اندرونی تڑپ و خلش سے آگے بڑھ رہی تھی. محض میکانیکی قوانین تھے جن کے ماتحت یہ سب کچھ میکانیکی طور پر ہوتا چلا گیا اور بالآخر زندگی انسانی پیکر میں سامنے آ گئی. اب انسان بھی میکانیکی قوانین کے ماتحت جی رہا ہے اور انہی قوانین کے مطابق ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی ہے. نہ علم الارض کے محققین بتا سکے ہیں کہ زمین کے ٹھنڈا ہونے پر زندگی کی نمود کس طرح ہو گئی، نہ ڈاروین کا مکتب فکر یہ کہہ سکا ہے کہ زندگی کے مظاہر سب سے پہلے مختلف انواع میں کس طرح تقسیم ہو گئے. اسے وہ اتفاق چانس سے تعبیر کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ میکانیکی تصور میں ہر نظریہ کی ابتدا چانس سے ہوتی ہے. اس کے سوا علت اور معلول کاز اینڈ ایفیکٹ کے سلسلہ کا آغاز ناممکن ہے. ڈاروین نے حیات کی ابتدا اور چانس کے نظریہ کے متعلق کیا کہا تھا اس کے متعلق آئندہ باب میں لکھا جائے گا. علماء حیاتیات کا خیال. ہم دیکھ چکے ہیں کہ علم النفس بیہیویئرزم کے نظریہ کی روح سے انسانی عادات و خصائل ان نقوش سے مرتب ہوتے ہیں جو بچے کے ذہن میں شروع سے مرتسم ہو جاتے ہیں، اور یہی نقوش نفسیاتی طور پر وراثتاً آگے منتقل ہوتے جاتے ہیں. یہ تو نفسیات کا دائرہ تھا. حیاتیات بائیولوجی نے اگر یہ بتایا کہ بچے کے یہ نقوش نفسیاتی طور پر نہیں ملتے، بلکہ جس طرح ایک بچہ مادہ تولید کی وساطت سے اپنی رنگت اور خد و خال ماں باپ سے وراثتاً لیتا ہے، اسی طرح اسے مادی طور پر ایسے اجزاء اور وراثتاً ملتے ہیں جنہیں جینز کہا جاتا ہے، اور جن سے اس کا مزاج ٹیمپرامنٹ ترتیب پاتا ہے. یعنی کسی بچہ کا سریع الغضب یا حلیم الطبع ہونا، حتیٰ کہ اس کا جھوٹا مکار چور یا دیانتدار ہونا، ان اجزائے تولیدی جینز پر موقوف ہے جنہیں وہ والدین سے وراثتاً حاصل کرتا ہے. چنانچہ پروفیسر ایچ ایس جیننگز انسانی بچے کی پیدائش کے مختلف مراحل پر بحث کرتا ہوا لکھتا ہے کہ رحم مادہ میں جنین کی تشکیل قریب 1000 موالید جینز سے ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ ان 1000 موالید میں سے ہر ایک اپنی اپنی مستقل حیثیت رکھتا ہے اور الگ الگ فریضہ. چنانچہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی برباد ہو جائے یا تبدیل تو جنین کی شکل و صورت میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے. اور اس انسان میں بھی جس کی ابتدا اس جنین سے ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ تبدیلی اس کی آنکھوں کی رنگت، ناک کی شکل یا قد و قامت پر اثر انداز ہو، اور اس کے مزاج اور افتاد طبیعت پر بھی. مزاج، ذہنیت، افتاد طبیعت، شخصیت وغیرہ کا انحصار مختلف طریقوں سے ان موالید پر ہے جس سے انسانی بچہ ترتیب پاتا ہے. دی بایولوجیکل بیسز آف ہیومن نالج. یہی پروفیسر دوسرے مقام پر لکھتا ہے جس طرح بالوں اور آنکھوں کی رنگت ہمیں وراثت میں ملتی ہے، اسی طرح مختلف قوتیں، خیالات اور رجحانات بھی ہمیں وراثت میں ملتے ہیں. کالج آف سائنس لندن کا پروفیسر میک برج لکھتا ہے کہ ہمارے پاس اب اس عمر کی توثیق کے لیے حتمی شہادات موجود ہیں کہ آباء و اجداد کی اکتسابی عادات آئندہ نسل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہیں. دا گریٹ ڈیزائن، پیج 135 تا 158. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ڈیننگ لکھتا ہے کہ کسی بچے کے کیریکٹر کو متاثر کرنے کا صحیح وقت اس کی پیدائش سے 100 سال پہلے ہوتا ہے. کوٹڈ بائی وسکانٹ سیمول ان بلیف اینڈ ایکشن. اس نظریے میں اب ذرا سی تبدیلی ہو گئی ہے جس کی روح سے کہا جاتا ہے کہ یہ اجزائے تولیدی در حقیقت خام مسالہ
را میٹیریل ہوتے ہیں۔ اس مسالہ پر ماحول انوائرمنٹ کا بھی اثر ہوتا ہے، یعنی بچہ کا مزاج مرکب ہوتا ہے اس وراثتی مسالہ اور ماحول کے اثرات کا، اور یہ سب کچھ میکانیکی طور پر ہوتا ہے۔ اس بات کے متعلق محققین بھی کچھ نہیں کہہ سکے کہ ابتدا میں انسانی مزاج کس طرح مرتب ہوا تھا۔ اس کے لیے انہیں بھی اتفاق چانس کی طرف رجوع کرنا پڑا ہے۔ آج کل ماحول اور وراثت کے مسئلہ نے خاص اہمیت حاصل کر رکھی ہے۔ ایک مکتب فکر کا یہ خیال ہے کہ وراثت کے نقوش انمٹ ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ان نقوش کو ماحول کی تبدیلی سے بدلا جا سکتا ہے۔ بی ایچ موٹرن اپنی مشہور کتاب دا فزیکل بیسس آف پرسنالٹی میں اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے پہلے اول الذکر گروہ کا نظریہ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: ہماری ذات کا تمام تر انحصار ہماری طبعی جسم پر ہے، اور جسم کی تمام خصوصیات کا دار و مدار ان جینز پر ہے جو ہمیں وراثتاً ملتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی ہیں اس لیے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ وراثت میں ملا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی اصل مادہ اور توانائی ہی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا نقطہ نگاہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ ہمیں وراثتاً ملتا ہے اسے ماحول سے بدلا جا سکتا ہے، اور ماحول کو ہم اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ ایلسی ڈن اور T.H. Dobbs Hensky. نے خاص اس موضوع پر ایک عمدہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے Heredity, Race and Society. وہ اس کتاب میں ماحول اور وراثت کے سوال پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک لمحہ کے لیے بھی غور کریں تو یہ حقیقت واشگاف ہو جائے گی کہ ماحول اور وراثت کے نقوش و خصوصیات میں کوئی امتیازی خط کھینچا ہی نہیں جا سکتا۔ انسان کی ہر ایک عادت اور خصوصیت میں وراثت اور ماحول دونوں کا حصہ ہوتا ہے۔ آگے چل کر یہ لکھتے ہیں: ہم کسی انسانی فرد سے نہ تو اس کا وراثتی متاع چھین سکتے ہیں اور نہ ہی ماحول کے اثرات۔ ہم دنیا میں آتے ہیں تو اپنے ساتھ ان ممکنات کا ذخیرہ لے کر آتے ہیں جو ہمیں والدین سے وراثت میں ملتا ہے۔ یہ ذخیرہ ہمارے ماحول میں آ کر داخل ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے امتزاج سے انسان کا کیریکٹر مرتب ہوتا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو کچھ ہمیں وراثتاً ملا ہے اسے کس قسم کے ماحول میں رکھا جائے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں وراثت میں ملتا ہے اس میں ہم بالکل منفرد ہوتے ہیں۔ نہ وہ تمام کا تمام ہمارے اسلاف میں سے کسی ایک میں موجود ہوتا ہے، اور نہ ہی اسے ہم اپنے اخلاق میں اس طرح منتقل کر سکتے ہیں۔ علم الحیات کے ماہرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر انسانی فرد کی انفرادیت کا اعلان کریں۔ جہاں تک اقتصابی علوم و عادات کا تعلق ہے، اس کی بابت ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ وراثتاً منتقل نہیں کی جا سکتی۔ ایک ایم اے باپ کا بیٹا پیدائشاً ایم اے نہیں ہوتا، اسے شروع سے الف بے پڑھانا پڑتا ہے۔ توارث اور ماحول کے مسئلہ نے اگلے دنوں خود ہمارے ہاں ایک دلچسپ صورت اختیار کر لی۔ پاکستان کی سائنس کانفرنس میں جو جنوری سن 1954 میں کراچی میں منعقد ہوئی تھی، انگلستان سے ڈاکٹر ہاکسلے اور روس سے ڈاکٹر نزردین شرکت کے لیے آئے تھے۔ ہاکسلے وراثت کا متشدد حامی ہے اور روس میں ماحول پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ کراچی میں ان دونوں سائنسدانوں میں پہلے تو ضمنی طور پر جھڑپیں ہوتی رہیں، اور بالآخر ایک نشست میں ان دونوں کا باہمی مقابلہ بھی ہوا۔ یہ کہنا تو درست نہ ہوگا کہ کون جیتا اور کون ہارا، البتہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ دونوں سائنسدان جس جوش و شدت سے اپنے اپنے نظریہ کی حمایت کر رہے تھے وہ کسی صورت میں بھی مذہبی مناظروں سے کم نہ تھا۔ چونکہ اس وقت ہم صرف مختلف نظریوں کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان پر تنقید نہیں کر رہے، اس لیے اس مباحثہ پر محاکمہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ علم الانسان کے ماہرین کا خیال۔ علم الحیات کے ماہرین کے بعد علم الانسان اینتھروپولوجی کے مکتشفین آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ انسانی بچے کے ذہنی نقوش
मुतक़िदात व तसव्वुरात वगैरह इनफरादी चीज नहीं हैं, बल्कि नस्ली racial, हैं। हर फर्द किसी न किसी नस्ल से मुतल्लिक है जिसकी इब्तदा कबाइल से हुई है। नस्ली मुतक़िदात व तसव्वुरात वरासतन आगे मुंतकिल होते रहते हैं और उन्हीं के मजमूई असरात का नाम एक फर्द के ज़ाती खसाइस व रुझानात हैं। अगरचे डन और Dostoevsky, ने अपनी इस किताब में जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है, नस्ल के नजरिया की सख्त मुखालिफत की है और कहा है कि यह कहना तवाहम परस्ती है कि मेरी रगों में फलां का खून है, इसलिए मैं उसकी शराफत व नजाबत का हामिल हूं। नस्ली इम्तियाजात का दौर खत्म हो चुका है। हासिल मबहस जो कुछ ऊपर लिखा गया है उससे आपने देख लिया होगा कि मकाने की तस्वुर कायनात की रूह से हस्ब ज़ैल नताइज मुस्तखरज होते हैं। नंबर 1, कायनात की हर शय मादा के ला या तज्जा नाकाबिले तकसीम अज्जा से मुरक्कब है, जिन्हें ज़र्रात एटम्स कहा जाता है। आज एटम का तस्वर इससे मुख्तलिफ है, लेकिन इसका इब्तदाई तस्वर डेमोक्रेटिस के नजरिया की रूह से यही था। नंबर 2, इन मादी ज़र्रात के अलावा कायनात में तवानाई एनर्जी भी मौजूद है। ज़ात और तवानाई के बाहमी रब्त व नज़्म से कायनात की सारी मशीनरी चल रही है। नंबर 3, ये ज़र्रात और तवानाई किसी तरह हंगामी तौर पर वजूद में आ गए, लेकिन अब ना ज़र्रात में कोई कमी बेशी हो सकती है और ना ही तवानाई में। उनका बाहमी रब्त व नज़्म मुख्तलिफ अशिया के वजूद का बायस है और ये सब कुछ इल्लत व मालूल के कायदे की रूह से ज़ुहूर पजीर होता रहता है, जो मेकानिकी तौर पर कायनात में कार फरमा हैं। ये कवानीन किस तरह पैदा हो गए इसका हमें कुछ इल्म नहीं। नंबर 4, इब्तदान जमीन सख्त गर्म थी, इसलिए इस पर किसी जिंदा शय का वजूद नामुमकिन था। जब जमीन की हरारत काबिल बर्दाश्त हुई तो मादी ज़र्रात में से किसी न किसी तरह इत्तफाकी तौर पर जिंदगी पैदा हो गई और जिंदगी के मादी मज़ाहर ने मुख्तलिफ अनवा की शक्ल इख्तियार कर ली। नंबर 5, ये मुख्तलिफ अनवा इर्तकाई मनाजिल तय करते करते आगे बढ़ते गए, हत्ता कि ऊपर पहुंचकर उनमें किसी न किसी तरह शऊर महज सिंपल consciousness, पैदा हो गया और फिर शऊर महज से शऊर ज़ात सेल्फ consciousness, इस आखिरी कड़ी का नाम इंसान है। नंबर 6, जिस तरह कायनात की दीगर अशिया मिकाने की कानून इल्लत व मालूल के मातहत सरगर्म अमल हैं, इसी तरह इंसान भी मेकाने की कवानीन के मुताबिक मसरूफ़ तगोताज रहता है, जिसे हम इंसानी कसाइल, आदात, कैरेक्टर कहते हैं। वो दर हकीकत अलिफ इल्मुन नफ्स की रूह से मजमुआ होते हैं उन इब्तदाई नुकूश का जो वरासत, माहौल और इब्तदाई तालीम से बच्चा के जहन पर मुर्तसम होते रहते हैं, या बे इल्मुल हयात की रूह से नतीजा होते हैं उन तौलीदी जरासीम का जो बच्चा को माँ बाप की तरफ से वरासतन मिलते हैं और जो माहौल में परवान चढ़ते हैं, और या जीम इल्मुल इंसान के नजरिया के मुताबिक माहिसल होते हैं उन तसव्वुरात व मुतक़िदात रसूम व रवाज का जो इंसान को नस्ली तौर पर वरासतन मिलते हैं। इसलिए इंसान का हर अमल इन असरात का नतीजा होता है जिन पर उसे कोई कब्जा व इख्तियार नहीं होता। नंबर 7, इंसानी जिस्म की मशीनरी तबई कवानीन के मातहत चल रही है। जब इस मशीनरी की हरकत बंद हो जाएगी तो इंसान फना हो जाएगा और यूं ये तमाम अफसाना खत्म हो जाएगा। नंबर 8, इसी तरह ये तमाम कायनात एक घड़ी की तरह चल रही है जिसे किसी वक्त कूक दिया गया था। जब उसकी कूक खत्म हो जाएगी कायनात की मशीनरी भी साकन हो जाएगी। नंबर 9, ये सब कुछ यूं ही मेकाने की तौर पर हो रहा है, ना कायनात की तख्लीक किसी मकसद के तहत अमल में आई है और ना ही यह सिलसिला किसी मकसद के लिए जारी है। नंबर 10, चूंकि इंसान भी इसी कायनात का एक जुज है, इसलिए उसकी जिंदगी का भी ना कोई मकसद है ना मुंतहा। जहां तक इंसान का ताल्लुक है उस तस्वुर हयात की रूह से अल्फ इंसानी जिंदगी का मकसद अपनी तबई मशीनरी को चलते रखना है, यानी खाना पीना, सोना और अपने सिलसिला नस्ल को आगे बढ़ाना। बे इंसान मजबूर महज है, उसे अपने फैसलों पर कोई इख्तियार नहीं,
اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو کسی معاملہ کا آزادانہ فیصلہ کر سکے۔ یہ نتائج ہمیں طبیعیات اور نفسیات کے دائروں سے نکال کر اخلاقیات، ایتھکس کے میدان میں لے جاتے ہیں۔